السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے پیارے مانی ساتھیوں؟ تو آج انشاءاللہ ہم اپنے سیکوینس کے اکارڈنگ پارہ نمبر 9 کے اہم پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے متکبر سردار، ناپ تول میں کمی کرنا، شعیب علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ لینا۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، پھر نتیجہ کیا ہوا؟ زلزلے نے انہیں آ لیا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے تنگی و خوشحالی، بڑے عذاب سے قبل ان حالات کے ذریعے امتحان کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کی جائے۔ پوائنٹ نمبر 3، حالت امن ایک امتحان ہے، امن میں ہوتے ہوئے اللہ کو بھول جانا استدراج ہے جس کی پکڑ سخت ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے معجزات موسیٰ علیہ السلام، عصا کا اسلحہ بن جانا اور ہاتھ کا سفید چمکتا ہوا نکلنا حق کی دلیل کے طور پر دیے گئے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے فرعون کے جادوگر، حق کو پہچان کر فوراً قبول کر لیا اور اس پر جم گئے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے دین کے راستے میں آنے والی آزمائش کے وقت کیا دعا مانگنی چاہیے، چلیے دیکھتے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آمین۔ پوائنٹ نمبر 7 دیکھتے ہیں، آل فرعون کی آزمائش کیسے ہوئی؟ قحط، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا بھیجا جانا، عذاب ٹالنے کے لیے ہر دفعہ ایمان لانے کا وعدہ کرنا مگر عذاب ٹلتے ہی پھر خلاف ورزی شروع کر دینا۔ پوائنٹ نمبر 8 دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل کی آزمائش، فرعونیوں کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو نجات دی تو وہ بچھڑے کو معبود بنا کر شرک کی آزمائش میں گرفتار ہو گئے۔ زندگی میں ایک کے بعد ایک امتحان آتا ہے تاکہ نیک و بد کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے بت پرستی کی نفسیات، بتوں کے گرد موجود زیب و زینت سے متاثر ہو کر انسان ان کی پرستش کرنے لگتا ہے، برخلاف اس کے اللہ کی ہستی نگاہ سے اوجھل ہے اور کوئی ظاہری کشش نہیں، اس لیے اس کی عبادت پر یکسو ہونا مشکل لگتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے اللہ کو دیکھنا، موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ پورا نہ ہوا کیونکہ دنیا میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے تکبر، حق سے انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر کہلاتا ہے۔ رائی کے دانے برابر تکبر کرنے والا شخص جنت میں نہ جا سکے گا۔ پوائنٹ نمبر 12 دیکھتے ہیں، شرک پر غصہ، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بجا تھا مگر طویل نہ تھا۔ حقیقت واضح ہوئی تو دل میں کوئی بدگمانی نہیں رکھی، اس لیے فوراً دعا کی، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ پوائنٹ نمبر 13 دیکھتے ہیں پیارے مانی ساتھیوں، رحمت کے مستحق، اللہ کی وسیع رحمت متقی، زکوٰۃ دینے والوں اور آیات پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ پوائنٹ نمبر 14 ہے کامیابی کا راز، نبی امی کا مقام پہچاننے، ان کی تائید کرنے اور ان پر نازل کردہ کتاب کی پیروی کرنے میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 15 ہے دین کے ذریعے دنیا طلبی، اللہ کی کتاب کے بدلے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی بجائے اللہ سے جنت طلب کرنا۔ پوائنٹ نمبر 16 ہے کتاب کو مضبوط پکڑنا، حالات کچھ بھی ہوں اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑنا کیونکہ یہی ذریعہ نجات ہے۔ پوائنٹ نمبر 17 عہد الست، سب روحوں سے اللہ کے رب ہونے کا اقرار لیا گیا تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو علم ہی نہ تھا۔ پوائنٹ نمبر 18 دنیا کا لالچی، دین کا علم آنے کے بعد دین چھوڑ کر دنیا کی طرف لپک پڑنا
کتے کی طرح کا لالچ ہے۔ پوائنٹ نمبر 19، جہنم میں کثرت، دل، کان، آنکھ سے حق کو نہ سمجھنے اور نہ قبول کرنے والوں کی اکثریت جہنم میں ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 20 دیکھتے ہیں، اسماء الحسنی، اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ دعا کرنا اور ناموں سے بچنا جو اس نے اپنے لیے نہیں رکھے۔ پوائنٹ نمبر 21 ہے غیب کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت پیش بندی کر لیتے۔ پوائنٹ نمبر 22 ہے، تمہارے جیسے بندے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا کیونکہ باقی سب بندے ہیں اور کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے۔ پیارے معنی ساتھیوں، پوائنٹ نمبر 23 دیکھتے ہیں، اعراض کا طریقہ، درگزر کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور جاہلوں سے الجھنے کے بجائے اعراض کرنا۔ پوائنٹ نمبر 24، آداب قرآن، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہنا اور غور سے سننا۔ پوائنٹ نمبر 25 ہے، تعلقات کی اصلاح، دنیا بھر کے مال و متاع سے بہتر ہے، اس لیے مال کی خاطر لڑنے سے بچنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 26، مومن کون؟ جن کے دل ذکر الہی سے ہل جائیں، ایمان بڑھ جائے، نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ پوائنٹ نمبر 27 ہے، تقویٰ کے فائدے، متقی بننے سے دل میں میزان حاصل ہوگی اور گناہ معاف ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 28 دیکھتے ہیں، سچا مولا، اللہ ہی سچا دوست ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ آئیے پیارے معنی ساتھیوں، دنیا کے اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا سمجھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بھی مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے نیک ساتھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیں اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دے اور ان کی آخرت کی منازل آسان فرما دے۔ اسلامک کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس کہ آپ نے اس بارے میں سے اپنے لیے کون سا پوائنٹ چوز کیا۔